بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ شخص لیبیا کا صدر تھا اور اس کا نام معمر محمد ابو منیار القذافی تھا۔ اگر آج یہ شخص زندہ ہوتا تو شاید مسلمانوں کی پہچان ہی کچھ اور ہوتی۔ ناظرین، معمر قذافی 7 جون 1942 کو سرت کے نزدیک ایک صحرائی علاقے میں پیدا ہوئے اور جوانی میں وہ عرب قوم پرستی کے پیروکار اور مصری رہنما جمال عبد الناصر کے شیدائی تھے۔ سن 1956 کے نہر سوئز کے بحران کے دوران مغرب اور اسرائیل کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں بھی وہ پیش رہے تھے۔ لیبیا میں بادشاہت کے خلاف بغاوت کا منصوبہ فوجی تربیت کے دور سے ہی ان کے ذہن میں تھا اور بالآخر 1969 میں برطانیہ سے تربیت حاصل کر کے لوٹنے کے بعد انہوں نے بن غازی شہر کو مرکز بنا کر فوجی بغاوت کر دی اور خود لیبیا کے رہنما بن کر ابھرے، جنہیں کرنل قذافی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 1969 سے 2011 تک لیبیا کے رہنما تھے۔ 1979 کے بعد اگرچہ ان کے پاس کوئی حکومتی عہدہ نہیں تھا، مگر در حقیقت وہی لیبیا کے سب سے بڑے رہنما تھے جن کو حکومت میں سب سے زیادہ عمل دخل حاصل تھا۔ وہ ریاستہائے متحدہ افریقہ بنانے کے بڑے حامی تھے۔ انہیں افریقی اتحاد، جس میں 53 افریقی ممالک شامل ہیں، کا صدر نشین یعنی چیئرمین چنا گیا تھا۔ ناظرین، انہوں نے 1969 سے لے کر 2011 تک لیبیا پر حکومت کی اور 20 اکتوبر 2011 میں انہیں امریکہ نے 5th جنریشن وار کا ہتھیار استعمال کر کے مروا دیا۔ مگر کیوں مروایا؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، مگر ایک سب سے بڑی وجہ پیٹرو ڈالر ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو ان قوانین کے بارے میں بھی بتایا جائے گا جو کرنل محمد قذافی نے اپنی حکومت میں قائم کیے تھے، اور کرنل محمد قذافی کے پراسرار خیمے کے بارے میں بھی آپ کو معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، معمر قذافی کے دور میں لیبیا میں بجلی مفت تھی۔ پورے لیبیا میں کہیں بجلی کا بل نہیں بھیجا جاتا تھا، سود پر قرض نہیں دیا جاتا تھا، تمام بینک ریاست کی ملکیت تھے اور 0% سود پر شہریوں کو قرض کی سہولت دیتے تھے۔ اپنا گھر لیبیا میں انسان کا بنیادی حق سمجھا جاتا تھا اور اس کے لیے حکومت شہریوں کو مکمل مالی مدد فراہم کرتی تھی۔ ناظرین، تمام نئے شادی شدہ جوڑوں کو اپنا نیا گھر بنانے کی مد میں حکومت $50,000 مفت فراہم کرتی تھی۔ معمر قذافی کی حکومت میں پڑھائی اور علاج کی سہولتیں لیبیا کے تمام شہریوں کو بنا پیسوں کے حاصل تھی۔ قذافی سے پہلے 25% لوگ پڑھے لکھے تھے، جبکہ آج 83% لوگ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہیں۔ کسانوں کو زرعی آلات، بیج اور زرعی زمین مفت فراہم کی جاتی تھی۔ اگر کسی باشندے کو لیبیا میں علاج، معالجے یا تعلیم کی صحیح سہولت میسر نہیں ہوتی تو حکومت بنا کسی خرچے کے بیرون ملک بھیجواتی تھی۔ لیبیا میں اگر کوئی شخص اپنی گاڑی خریدنا چاہتا تو حکومت 50% سبسڈی فراہم کرتی تھی۔ معمر قذافی کے دور حکومت میں پیٹرول کی قیمت $0.14 فی لیٹر تھی۔ لیبیا پر کوئی بیرونی قرضہ نہیں تھا اور لیبیا کے اثاثوں کی کل مالیت تقریباً $150 ارب سے زائد تھی، جن پر اب مغربی ممالک کا قبضہ ہے۔ اگر کوئی باشندہ گریجویشن کرنے کے بعد بھی نوکری حاصل نہیں کر پائے تو حکومت اسے اس کی تعلیمی استعداد کے مطابق مفت تنخواہ ادا کرتی تھی، تاوقت یہ کہ اس باشندے کی ملازمت لگ جائے۔ ملک کی تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ تمام لیبیائی باشندوں کے بینک اکاؤنٹس میں جمع کروا دیا جاتا تھا۔ ماں کو ہر بچے کی پیدائش پر حکومت کی طرف سے $5,000 مفت فراہم کیے جاتے تھے۔ قذافی نے ملک کی صحرائی آبادی کے پیش نظر دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی دریا بنانے کا پروجیکٹ بھی شروع کیا تھا تاکہ پورے ملک میں صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ ناظرین، یہ ان مظالم میں سے کچھ کی تفصیل ہے جو قذافی نامی ڈکٹیٹر نے لیبیا کی عوام پر ڈھائے۔ ان مظالم کے علاوہ قذافی نے 3 بہت بڑے گناہ اور بھی کیے تھے۔ پہلا یہ کہ پاکستان کو ایٹمی پروگرام کے لیے $100 ملین کی رقم اس وقت فراہم کی جب پاکستان پر ہر طرح کی پابندیاں تھیں اور اسی رقم سے پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام شروع کیا تھا۔ دوسرا، اس نے ہمیشہ مسلمان ممالک کو اکٹھا کر کے ان کا ایک بلاک بنانے کی کوشش کی، جیسے طیب ایردوان نامی مرد مجاہد آج کر رہا ہے۔
قذافی نے بھی کوشش کی کہ بلاک بن جائے، کبھی افریقی ممالک کا بلاک، کبھی عرب ممالک کا، مگر ہمارے مسلمان ممالک قذافی کی اس چال میں نہیں آئے اور آپس میں ہی لڑنے مرنے پر متفق رہے۔ تیسری چیز میں اس نے حد ہی کر دی جب اس نے سونے اور چاندی کے سکوں میں لین دین کرنے کا فیصلہ کیا اور اعلان کیا کہ پیپر کرنسی جیلی کرنسی ہے۔ ناظرین، ان کے ان کرتوتوں کی بدولت ہی امریکہ نے قذافی کو قتل کروا دیا تاکہ لیبیا کی عوام کو ایک ظالم ڈکٹیٹر سے نجات دلائی جا سکے۔ اب لیبیا میں مکمل جمہوریت آ چکی ہے اور اپنے ہی اساسوں سے محروم اور مقروض لیبیا جمہوریت کے مزے لے رہا ہے۔ ناظرین، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ نے سول آبادی پر اٹھائے جانے والے مظالم کی وجہ سے لیبیا پر حملہ کیا تھا، جبکہ کچھ لیبیا کے تیل کے ذخائر کو حملے کی وجہ گردانتے ہیں، مگر کچھ دوراندیش لوگ ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ حملہ صرف اور صرف قذافی کے سونے کے سکے یا دوسرے لفظوں میں اصلی دولت کو متعارف کروانے کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ قذافی یہ بات جانتا تھا کہ اس کا یہ خیال اس کی تباہی کا باعث ہوگا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ فوجی حملے کے چند مہینوں بعد اس نے تمام افریقی اور مسلم ممالک کو دعوت دی کہ آئیں اور سونے یا چاندی کے سکوں پر مشتمل حقیقی دولت پر کاروبار کریں اور خصوصاً اپنا تیل ڈالرز کی بجائے سونے کے عوض فروخت کریں۔ یہ وہ خیال تھا جو کہ دنیا کے معاشی توازن کو مغرب کی طرف سے ہٹا کر مسلم دنیا کے حق میں جھکا دیتا، اور ایسا پہلے بھی ہو چکا تھا۔ سن 2000 کے آس پاس صدام حسین نے اعلان کیا تھا کہ وہ اپنا تیل یورو میں بیچے گا، نہ کہ ڈالرز میں، اور یہی وہ اصل وجہ تھی جس کی وجہ سے امریکی پاگل کتوں کی طرح عراق پر چڑھ دوڑے اور صدام حسین کو پھانسی پر چڑھا کر ہی دم لیا۔ ناظرین، سونے کے سکوں یا دوسرے الفاظ میں حقیقی دولت کا تجارت میں استعمال، یہ وہ چیز ہے جو کہ دنیا کے معاشی افق پر گہرے اثرات مرتب کرنے کی طاقت رکھتی ہے، اور نہ صرف دنیا کے افق پر بلکہ اس کے علاوہ یہی وہ راستہ ہے جو کہ غریب افریقی ممالک سمیت غلام مسلم دنیا کو بھی معاشی طور پر مغرب سے آگے لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہی وہ واحد وجہ ہے جو کہ ان مغربی اور امریکی خداؤں کو کسی صورت منظور نہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں قذافی کے مخصوص اور پراسرار خیمے کی۔ قذافی اپنی حکمرانی کے دور میں ایک مخصوص خیمے میں سربراہان کا استقبال کیا کرتے تھے اور اپنے بیرونی سفر میں بھی اس خیمے کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ قذافی نے کئی بار امریکی دورے کے دوران بھی وائٹ ہاؤس کے باہر اپنا یہی خیمہ نصب کیا اور امریکی صدر بھی ان سے اسی خیمے میں ملاقات کرنے آتا تھا۔ قذافی کے قتل ہونے کے بعد لیبیا کے ایک شہری نے قذافی کا یہ مخصوص خیمہ نیلامی کے لیے پیش کیا تھا۔ خیمے کے مالک مسعود المشائی نے بتایا تھا کہ انہوں نے قذافی کی حکومت کے خاتمے کے بعد ان کی ملکیت میں موجود یہ خیمہ حاصل کر لیا تھا جو قذافی کے ایک عزیز کے ذریعے ملا تھا۔ اس دن کے بعد سے المشائی نے لیبیا کے مغربی شہر غریان کے جنوب میں واقع اپنے گھر میں اس خیمے کو محفوظ رکھا، اور اب انہوں نے خیمے کو فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ المشائی کے مطابق یہ خیمہ مکمل ہے اور اس میں کوئی چیز بھی کم نہیں۔ ناظرین، بلا شبہ معمر قذافی ایک عظیم مسلم رہنما تھے اور ایسے حکمران صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔